میری اس آج کی مجلس کا لیکچر، آج کی مجلس کا درس، آج کی اس مجلس کی کلاس مناظرہ کا سبق جو میں نے سنانا ہے وہ صرف اس بات پر ہے کہ جو لوگ ہم شیعوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ حضرات کلمے کے اندر علی ولی اللہ اپنی طرف سے پڑھتے ہیں، یہ شرک ہے یا یہ بدعت ہے یا یہ کفر ہے، میں اپنے بھائیوں کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ نہ علی ولی اللہ شرک ہے، نہ علی ولی اللہ کفر ہے، نہ علی ولی اللہ بدعت ہے، بلکہ آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کہ قرآن میں اور نبی کے فرمان میں علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے۔ آپ نے بالکل ڈرنا نہیں، میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں۔ پاکستان کی شرعی عدالت سے لے کے قانون کی سب سے بڑی عدالت تک میری ذمہ داری ہے کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ، کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں غلط ثابت کرے کہ میں نے پوری دنیا کا نام لیا ہے، یہ فیصلہ آباد والے مولوی ویسے میری تک میں نہیں ہے، غلط ثابت کرے اس مولوی کو منہ آنگا انعام بھی دوں گا، اس مولوی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا۔ لیکن متعصب سے میری بات نہیں ہے، جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر یہ مجلس سن گیا علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں متعصب سے بات نہیں ہے، جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر یہ مجلس سن گیا علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے، شاہ نجف کے صدقہ سے اس مجلس سے اٹھ کے باہر جانا یہ بڑی دور کی بات ہے۔ اور سمجھ آ رہی ہے؟ اس مجلس سے اٹھ کے باہر جانا یہ بڑی دور کی بات ہے۔ اگر وہ بندہ میرے سامنے بیٹھے آج یہاں سامنے، شیعہ نہ ہوا تو نہ صحیح، لیکن رہے گا وہ بھی نہیں جو وہ ہے۔ اور سمجھ آئی بھائی؟ ہوں پوری توجہ سے مجلس سنی ہے، میں نے جتنی گفتگو کرنی ہے صرف لفظ علی ولی اللہ پہ کرنی ہے، کیونکہ ضرورت ہی اس بات کی ہے، اور کسی بات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ چلو پھر آج ان مولویوں کو چھوڑ کر قرآن پاک کو پڑھ لیتے ہیں۔ اگر اللہ قرآن میں کہے نا دو ہستیوں کو مانو تو کلمے کے دو حصے، اور میرے ساتھ بولنا ہے، ذاکر سننے والے بندوں کو میری سمجھ نہیں آئے گی، میری سمجھ ان کو آنی ہے کہ جو علم کا شوق رکھتے ہیں، جن کو علم کا پتہ ہے۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ اگر اللہ کہے نا دو ہستیوں کو مانو، کلمے کے دو حصے، اگر اللہ کہے تین ہستیوں کو مانو پھر کلمے کے، ہوں پھر بول رہا، پھر کلمے کے، میں پھر کہہ رہا ہوں اگر اللہ کہے نا دو ہستیوں کو مانو، کلمے کے دو حصے، اگر اللہ کہے تین ہستیوں کو مانو پھر کلمے کے تین حصے۔ لوگ پنجابی میں کہتے ہیں گن لو، اردو میں کہتے ہیں شمار کر لو، اب جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ کر لو۔ پھر کہہ رہا ہوں اگر اللہ کہنا دو ہستیوں کو مانو کلمے کے دو حصے، اگر اللہ کہے تین ہستیوں کو مانو پھر کلمے کے تین حصے۔ لو پارہ نمبر 28 ہے، سورہ تغابن سے میں نے آیت پڑھی ہے، پارہ نمبر 28 سورہ تغابن۔ قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ سن قرآن، اللہ فرما رہا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا۔ ترجمہ نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا ابو لالا مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، پھر فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرزائی تک ترجمے کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی مائی کا لال کہے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا ہے، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دیکھ چاہے بلاؤ، میری سزا ہے موت۔ اگر ہے ترجمہ صحیح تو ترجمہ سمجھ میں آ گیا تو کلمے کی سمجھ آ جائے گی۔ ہن سمجھ آ رہی نا؟ اگر اللہ کہنا دو ہستیوں کو مانو، کلمے کے دو حصے،
اللہ کے 3 ہستیوں کو مانو، پھر کلمے کے 3 حصے. اب سن قرآن، اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ، پس تم ایمان لاؤ اللہ پہ. اللہ ایک ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَرَسُولِ ہی، اللہ کے بعد ایمان لو میرے رسول پہ. اللہ ایک، رسول 2، اور رسول کے بعد آگے تیسرے نمبر پہ اللہ فرماتا ہے وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، ایمان لو اس نور پہ کہ جس کو ہم نے نازل کیا. ان کو سمجھ آئیے ترجمے کی؟ اچھا کتنی ہستیوں کو اللہ کہتا مانو؟ انہوں بولو صحیح، تو اسی بھی تنہ تو بڑے پڑے پہ بولو تو ہیں. بولو کتنی ہستیوں کو اللہ کہتا مانو؟ 3 ہستیوں کو. آپ پھر سن قرآن کی آیت میں پھر ترجمہ کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ ہے، پس تم ایمان لو اللہ پہ. اللہ ایک ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَرَسُولِ ہی، ایمان لو میرے رسول پہ. رسول 2. آگے تیسرے نمبر پہ جس ہستی کا اللہ تعارف کروا رہا ہے نا، اس کا نام نہیں لے رہا، اس کی اللہ صفت بیان کر رہا ہے. صفت اللہ نے اپنا بھی نام لیا ہے آیت میں، اپنے رسول کا بھی نام لیا، لیکن تیسرے نمبر پہ جس ہستی کا اللہ تعارف کروا رہا ہے اس کا نام نہیں لے رہا، اس کی صفت بیان کر رہا ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ کیا فرما رہا ہے وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، ایمان لو اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے اسے نازل کیا ہے، پیدا نہیں کیا. بھائی کو سمجھ آئیے؟ کتنی ہستیوں کو اللہ کہتا مانو؟ آپ بولو صحیح نا، پھر بولو. اللہ کو مانو، پھر اس کے رسول کو مانو. رسول کے بعد آگے اللہ فرماتا اس نور کو مانو کہ جس کو ہم نے نازل کیا، کسی مولوی نے نہیں. اللہ کہتا ہے ہم نے اسے نازل کیا. ان کتنی ہستی ہیں؟ بولو، پھر بولو. اچھا گاؤں کا ماحول ہے، چلو دونوں شیعہ سنی بھائی مل کر آج اس آیت پہ عمل نہ کریں پھر عمل. اللہ فرماتا فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ. تو لاؤ ہاں پھر اللہ پہ ایمان. جب بھی کوئی بندہ اللہ پہ ایمان لائے تو کیا پڑھتا ہے؟ شاباش، لا الہ. ہن بول رہا کہ لا الہ الا اللہ. آگے ہے وَرَسُولِ ہی، اللہ کہتے ہیں جیسے مجھے مانا ویسے ہی میرے رسول پہ ایمان لاؤ. جب رسول پہ ایمان لائے گا پھر کیا پڑے گا؟ ہن بول ذرا محمد، بول تو صحیح نا محمد. سنا دنیا والوں، اگر آیت یہاں رک جاتی تو کلمہ یہاں رک جاتا. میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ سمجھا رہی نا؟ آیت یہاں رک جاتی تو کلمہ یہاں رک جاتا، آیت یہاں رک جاتی ایمان یہاں رک جاتا، آیت یہاں رک جاتی تو شیعہ یہاں رک جاتے. جب آیت نہ رکی تو کلمہ نہ رکا، آیت نہ رکی ایمان نہ رکا، آیت نہ رکی تو شیعہ نہ رکے. تم نہ مانو علی کو ہمارے لیے رہنے دو. قرآن کے مطابق تم جس کو بھی نور مانتے ہو محمد کے بعد کلمے میں اس کا اعلان تو کرو. کو سمجھ آئی ہے؟ تم نہ مانو علی کو، علی کو ہمارے لیے رہنے دو. میں تو کہتا ہوں خدا تجھے علی نصیب ہی نہ کرے. وہ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تم جس کو بھی نور مانتے ہو اور محمد کے بعد کلمے میں اس کا اعلان تو کرو نا. جیسے اللہ پہ ایمان لانا ضروری ہے ویسے ہی اس کے رسول پہ ایمان لانا ضروری ہے. جیسے رسول پہ لانا ایمان ضروری ہے ویسے ہی اس نور پہ ایمان لانا ضروری ہے. کون سمجھ آ رہی ہے؟ کتنی ہستیوں کو اللہ کہتا مانو؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، گاؤں کا ماحول ہے، میں کوشش کرتا اور سلیس کر دیتا ہوں. تمہیں پتہ ہے اللہ کیوں کہتا ہے تینوں کو مانو؟ کیوں کہتا ہے 3 ہستیوں کو مانو؟ اس لیے کہتا ہے کہ قرآن میں 3 بیماری ہیں. میری طرف دیکھنا. وہ کتنی بیماری ہیں؟ پھر بولو کتنی؟ 4تھی بیماری کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں ثابت کرے اسے منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا، شیعہ مذہب بھی چھوڑ دوں گا. کتنی بیماری ہیں؟ جس کو کلمے کی ابھی سمجھ نہیں آئی میری طرف دیکھنا. کتنی بیماری ہیں؟ 3. مومن ہوتا ہی وہ ہے جو ان 3 بیماریوں پہ لعنت کرے.
ہاں کتنی بیماریاں ہیں؟ پھر بولو تمہیں بیماریوں کے نام آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ لو میں آسان کہہ دیتا ہوں، لکھو پہلی بیماری ہے شرک کی، دوسری بیماری ہے کفر کی، تو آڈے بھی 12 بجے نے چپ کر وہ سمجھ آ رہی، دوسری ہے کفر کی، تیسری بیماری ہے نفاق کی، منافقت کی۔ ان کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں تجھے نہیں علی ولی اللہ کی سمجھ آئی تو میں نے آسان طریقے سے سمجھایا آپ کو۔ کتنی بیماری ہے؟ 3۔ پہلی ہے شرک، دوسری ہے کفر، تیسری ہے نفاق منافقت۔ رکھ اس مولوی کے ساتھ پہ قرآن، پوچھ شرک کا علاج کیا ہے، پھر پوچھ کفر کا علاج کیا ہے، پھر پوچھ نفاق منافقت کا علاج کیا ہے۔ جس کو بندے کو ابھی سمجھ نہیں آئی وہ میری طرف دیکھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے جس بندے میں شرک کی بیماری ہو نا، اسے لا الہ الا اللہ کا ٹیکہ لگاؤ، شرک ختم۔ سمجھ آگئی؟ لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا۔ قرآن کہتا ہے جس میں کفر کی بیماری ہو، اسے محمد رسول اللہ کا انجیکشن لگاؤ، کفر ختم۔ سمجھ آگئی؟ لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا، محمد رسول اللہ علاج ہے کفر کا۔ اوے بیماریاں دو ہوتی تو ٹیکے بھی دو ہوتے۔ پہلی بیماری ہے شرک کی، اس کا علاج ہے لا الہ الا اللہ۔ دوسری بیماری ہے کفر کی، اس کا علاج ہے محمد الرسول اللہ۔ اب سر پہ قرآن رکھ کے جواب دے، اس منافق کا علاج کیا ہے؟ انہوں پوچھنا کہ منافق کا علاج کیا ہے؟ رکھنا مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ منافق کا علاج کیا ہے۔ اور تم توجہ نہیں نہ کر رہے میری طرف۔ میں کو پہلی مرتبہ تو آیا نہیں فیصلہ آباد میں پڑھنے کے لیے، بات یہ کر رہا ہوں۔ تیسری بیماری ہے نا جو تیسری، جاؤ قرآن کو پڑھ لو جا کے۔ یا اللہ کہتا ہے جو تیسری بیماری ہے نا، تیسری یہ سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہے۔ کیوں؟ مشرک سے بندہ بچ جاتا ہے، پتہ ہوتا ہمارا دشمن ہے، کافر سے بھی بچ جاتا ہے، پتہ ہوتا ہمارا دشمن ہے، منافق سے نہیں بچ سکتا۔ کیوں؟ منافق بیٹھتا مومنوں کے اندر ہے۔ ان کو سمجھ آ رہی ہے؟ منافق بیٹھتا مومنوں کے۔ اور میرا ایک یہ بھی ریکارڈ ہے، میں آج تک خود نعرہ نہیں مروایا، ثابت کر دو۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں میں نے خود کبھی آج تک نعرہ نہیں اپنی مجلس میں مروایا۔ مجھے کیا ضرورت ہے نعرہ مروانے کی؟ جس کو مزہ آئے گا مار لے گا، نہیں تو نہ صحیح۔ میں کو ذاکر تھوڑا ہوں جو کہے گا جو نعرہ نہیں مارے گا اسے فالج ہی ہو جائے گا۔ یہ تو تمہارے ہیں نا۔ ذکر علی سے دل کو چین ملتا ہے، علی کے ذکر سے ہر مصیبت کو رغبین ملتا ہے۔ کتنا ہے بلند میرے مولا تیرا ذکر، تیرے ذکر کے صدقے ملنگوں کو خلد کا سان ملتا ہے۔ کیا سان لینا ہے لٹکتے والی تو اور نعرہ مارے کہ جڑا نہیں لینا چپ کر کے اپنا وقت گزارا نعرہ ہے۔ کو سمجھ آئی بھائی؟ یہ منافق مشرک سے بھی بدتر ہے۔ اور میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کافر منافق مشرک سے بھی بدتر ہے، منافق کافر سے بھی بدتر ہے۔ اچھا نہیں سمجھے تو میں ایک جملہ پھر اور سمجھانے کے لیے سمجھاتا ہوں، تم سمجھو گے تو میں چھوڑوں گا، نہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں، میری طرف دیکھنا۔ پتہ ہے منافق کیسا ہوتا ہے؟ پتہ ہے؟ اچھا لو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ کتا سمجھتے ہو نا؟ ایک کتا جب بولتا ہے نا تو کیا کہتا ہے؟ مولویوں سے پوچھو۔ نہیں تو میں بتاتا ہوں، لکھو۔ کتا جب بولتا ہے تو کہتا ہے، میں منافق بتا رہا ہوں، منافق کتنا کہ بدتر ہے، میری طرف دیکھنا۔ کتا جب بولتا ہے نا تو کہتا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے کتا تو بنایا، سور نہیں بنایا۔ میری طرف دیکھنا، میں منافق بتا رہا ہوں کتنا بدتر ہوتا ہے، میری طرف دیکھنا ہے۔ کتا کہتے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کتا تو بنایا، سور نہیں بنایا۔ اب سور صاحب بولنے لگے، میری طرف دیکھنا۔ سور صاحب بول کے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے
کہ تو نے مجھے سور تو بنایا ہے، منافق نہیں بنایا۔ ان کو سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اتنا بدتر ہے یہ منافق جو ہے، میری طرف دیکھنا ہے، اس سے بندہ بچ نہیں سکتا، کیوں؟ یہ بیٹھتا ہی مومنوں کے اندر ہے، یہ تمہارے اندر بیٹھا ہے منافق، اب بھی بیٹھا ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا۔ کیوں نہیں پتہ چلتا؟ میں مثال دیکھوں، مسئلہ حل کرنا، میری طرف دیکھنا ہے۔ پتہ منافق کیسا ہوتا ہے؟ کبھی تم نے طوطا دیکھا؟ طوطا، اوہ طوطا دیکھا ہے؟ سیکٹری صاحب آگے نا، طوطا دیکھا بھائی؟ یہ میں باغ والے طوطے کی بات کر رہا ہوں، مطلب کوئی اور طوطا سمجھ لو، ہوں سمجھ آ رہی ہے؟ میں بات کر رہا ہوں باغ والے طوطے کی۔ یہ طوطا جو ہے نا، طوطا یہ منافق ہے۔ پتہ کیوں منافق ہے طوطا؟ کہ طوطا جب باغ میں بیٹھا ہو چپ سے نقصان کرتا رہتا ہے، نظر نہیں آتا، کیوں؟ اس کی وردی ایسی ہے جیسا باغ ہے۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کے کپڑے ہی ایسے ہیں جیسا باغ ہے۔ طوطا بھی سبز، باغ بھی سبز۔ ہن اب سمجھائی، جب سبز میں بیٹھا ہو تو پھر نظر نہیں آتا، آج چپکے سے نقصان کرتا رہتا ہے۔ اور یہ بھی سن لو، منافق طوطا جب بھی حملہ کرتا ہے درخت پہ نہیں کرتا، پھل پہ کرتا ہے۔ اور کبھی تم نے سوچا ہے یہ منافق طوطا پھل پہ حملہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ پھل سے پتہ چلتا ہے کس کا پھل ہے۔ اچھا، اور میرے لفظ ضائع نہیں کرنے، سیکٹری صاحب میرے پیچھے بیٹھے ہیں، جملے میرے ضائع نہیں کرنے۔ درخت کی سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ پھل۔ جب بھی کوئی بندہ پھلدار درخت لگاتا ہے، کس لیے لگاتا ہے؟ تاکہ بڑا ہو کے پھل دے گا۔ ہن پھر لفظ ضائع نہیں کرنے، میں پھر دعوت فکر دے کے کہہ رہا ہوں، اب درخت لگا لیتا ہے، اس کے ارد گرد کانٹے دار باؤنڈری لگاتا ہے، باڑ لگاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ کوئی بکرا وہ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کو کھا نہ جائے۔ سب تو پچھو بندے نے سمجھ آئی ہے، یہ میرے منہ لوگے بیٹھ دینے، چلو شب ہے تاکہ کوئی بکرا کھا نہ جائے، درخت کو کھا ہی نہ جائے، اسے بچاتا ہے۔ اس کا پتہ نہیں چلتا، اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب باغ کا مالک باغ میں آتا ہے، چاہے وہ پٹاس چلائے یا بندوق چلائے۔ پٹاس چلی یا بندوق چلنے کی آواز اس منافق طوطے کے کان میں آئی، اس کو پتہ چل گیا اب مجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے، کیوں؟ اب باغ کا مالک آ گیا، باغ کا مالک آ گیا۔ وہ طوطا سن کر، چوں چوں کی آواز سن کر، جب طوطا میاں مٹھو چوں چوں کر کے اڑا تو باغ کے مالک کو پتہ چل گیا، میرے باغ کے رنگ کے کپڑے پہن کر باغ کا دشمن یہاں بیٹھا تھا۔ بس فرق صرف اتنا ہے سیکٹری صاحب، فرق صرف اتنا ہے، اس طوطے کا پتہ تو چلا، اس منافق طوطے کا پتہ چلا نا پٹاس سے یا بندوق کی آواز سے۔ اگر تم نے اپنے اندر یہاں دیکھنا ہو، تمہارے اندر تو کوئی طوطا نہیں بیٹھا، آج جس کے کپڑے ہے، تمہارے اندر تو کوئی طوطا نہیں بیٹھا، جس کے کپڑے اوپر سے کالے ہوں اندر سے دشمن علی ہو، تو اس کا پتہ پٹاس سے نہیں چلے گا، اس کا پتہ بندوق کی آواز سے نہیں چلے گا۔ تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک، ملا عبدالوہاب روپڑی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے۔ لکھا تمہاری حادثہ کی ذمہ دار کتاب صحیح ترمذی، راویہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر اس کتاب کے اندر یہ حوالہ نہ ہو، مجھے گھنٹہ کر کے چوک میں کھڑے کر کے سریعام پھانسی میں لٹکاؤ، ہے تو بس سن لو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نحن كنا نعرف المنافقین بعہد رسول اللہ ببغض علی بن ابی طالب۔ فرماتے ہیں رسول کے وقت میں ہم نے دیکھنا ہوتا بندہ مومن ہے یا کہ منافق ہے، اس کے سامنے علی کا نام لیتے تھے۔